السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج میں نے بات کرنی تھی حسد پہ۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حسد کس قدر بری بیماری ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں اس میں مبتلا ہیں۔ بعض ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کسی انسان سے حسد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مطلب ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس انسان کے لیے ہم کیا فیل کر رہے ہیں، کچھ برا فیل ہو رہا ہے، کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے۔ تو اس ٹائپ کی حسد کو آپ کہتے ہیں غیر شعوری حسد، جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ آ جاتا ہے غیر شعوری حسد۔ دوسری ٹائپ جو ہے حسد کی، وہ آ جاتی ہے شعوری حسد، مطلب جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی حسد ہے کیا؟ کہ ہم یہ خواہش کریں کہ اگر کسی کے پاس ہم کوئی خوبی دیکھیں، کوئی نعمت دیکھیں، فار ایگزامپل کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، کسی کی شہرت ہے، کسی کا بہت زیادہ نام ہے، کسی کو اللہ پاک نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے دیکھ کر حسد کریں اور دل ہی دل میں یہ خواہش کریں کہ اس کی یہ نعمت جو ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو بیسیکلی جو ہے حسد حرام ہے، لیکن اگر انسان اس طرح خواہش کرے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو یہ خواہش کرے کہ اے اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، تو اس ٹائپ کو ہم کہتے ہیں رشک۔ یہ رشک میں آ جاتا ہے، مطلب کسی سے حسد نہ کرنا بلکہ اس کے لیے خواہش کرنا، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوسرے وے میں جا رہا ہے۔ تو حسد کے بارے میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا تھا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کہا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ نا لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد بھی جو ہے وہ بھی نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں بغض پال رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا برا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ حسد کرنے والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اس سے نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کو کیوں مل گئی ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ پاک نے سارا کچھ دے دیا ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے گاڑی بھی لے لی ہے، اس نے گھر بھی بنا لیا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، جانتا تھا لیکن اب اس سے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اصل میں ہم یہ شکوہ کس سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے نا، کسی کو دیا ہے اگر زیادہ، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو عزت دی ہے، تو یہ اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ پاک نے تو خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں، لوگوں سے نفرتیں پال سکتے ہیں؟ اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو اور زیادہ دے اور ترقی دے، اور اللہ پاک ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ تو بہت اچھی ہوں گی، لیکن لوگ دلوں میں نفرتیں رکھیں گے، لوگ دلوں میں حسد رکھیں گے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کریں گے۔ تو حسد جو ہے وہ ایک موذی بیماری ہے، اس سے ہمیں جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے
کہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اور حسد کرنے والے انسانوں سے بھی دور رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے ہمیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نعمتیں عطا کرے، اللہ پاک آپ کو ترقی دے، تو دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان کی برائی کیے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کی موذی بیماریوں سے ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھے۔